السلام علیکم۔ پاک اسٹڈیز پوائنٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا انٹرویوز ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ میں 2 مرتبہ لیکچرار پاکستان اسٹڈیز کے لیے انٹرویو دے چکا ہوں، ایک کامرس کالجز کے لیے اور دوسری مرتبہ جنرل کالجز کے لیے۔ یہ ویڈیو لیکچرار پاکستان اسٹڈیز، ایسیس پاکستان اسٹڈیز کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس ویڈیو کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں میں اپنا انٹرویوز ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں اور دوسرے حصے میں آپ لوگوں کے لیے سجیشن ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لیکچرار پاکستان اسٹڈیز اور ایسیس پاکستان اسٹڈیز کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ مزید آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اس چینل پاک اسٹڈیز پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مجھ سے انٹرویو کے دوران مختلف موضوعات پر سوالات پوچھے گئے جو پاکستان کی تاریخ، سیاست اور آئینی فریم ورک کا احاطہ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شروع میں مجھے میرے نام اور میرے نام پر مشہور شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ دونوں انٹرویوز میں مجھ سے میرے ضلع اور اس میں موجود تحصیلوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع میں نامی گرامی شخصیات اور ضلع کیوں دوسرے ضلعوں سے یونیک ہے اسی کے بارے میں پوچھا گیا۔ مجھ سے جتنے بھی سوالات پوچھے گئے وہ پہلے سے تیار شدہ نہیں تھے، ایک قسم کا اسکیجولڈ انٹرویو نہیں تھا۔ ایک سوال پوچھا جاتا تھا اور اس کے بعد مجھ سے لیڈنگ کویسچنز پوچھے جاتے تھے۔ اب شروع کرتے ہیں کرنٹ افیئر سے۔ شروع میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے سی وی یا جو ہم آن لائن اپلیکیشن جمع کرتے ہیں اسی میں نے لکھا تھا کہ میں بکس، نیوز پیپر اور میگزین کو پڑھتا ہوں۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ آج کل پارلیمنٹ میں کون سا موضوع زیر بحث ہے۔ اس وقت جب میں انٹرویو دے رہا تھا نیشنل اسمبلی میں منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے ایشو پر ڈیبیٹ ہو رہا تھا، تو مجھ سے منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے گئے۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ ریسنٹلی آپ نے کون سا بک ریڈ کیا ہے، تو میرا جواب تھا کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان جو حامد خان نے لکھا ہے۔ تو مجھ سے پوچھا گیا کہ وہ اس بک میں کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے کویسچنز کانسٹیٹیوشن کے اوپر پوچھے گئے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے پہلے آئین بننے میں اتنے سال کیوں لگ گئے، سورنٹی کیا ہے اور آئین کے مطابق سورنٹی کس کے پاس ہے۔ پہلے آئین بنانے میں سیکولرسٹ اور ماڈرنسٹ کے درمیان کیا تنازعات تھا۔ 1973 کے کنسٹیٹیوشن میں کتنے آرٹیکلز ہے، 1973 کے آئین میں کتنے ترامیم ہوئے ہیں اور ریسنٹلی کون سا امینڈمنٹ ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ سوال فاٹا مرجر کے حوالے سے تھا تو مجھ سے بہت سے سوالات فاٹا کے بارے میں پوچھے گئے۔ اس کے علاوہ مجھ سے انڈین کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ ریسنٹلی انڈین کانسٹیٹیوشن میں کون سا ترمیم ہوا ہے۔ تو چونکہ وہ ترمیم کشمیر کے حوالے سے تھا تو کشمیر کے بارے میں مجھ سے بہت سے سوالات پوچھے گئے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، اس مسئلے میں اقوام متحدہ کا کیا کردار ہے اور 5 اگست کے بعد انڈین آکوپائڈ کشمیر کا کیا اسٹیٹس ہے۔ تو جتنے بھی سوالات پوچھے گئے وہ اسی بک کے تناظر میں پوچھے گئے۔ اس کے بعد میں ہسٹوریکل ایونٹس اور ٹرمز پر بات کرتا ہوں، تو مجھ سے یہ ٹرمینالوجیز میرے انٹرویو کے دوران پوچھے گئے کہ پیرٹی کیا ہے، ڈومینین اسٹیٹس کیا ہے اور بی ڈی سسٹم جو ایوب خان نے انٹروڈیوس کیا تھا اسی کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ بی ڈی سسٹم کیا ہے اور یہ کس قسم کا ایک سسٹم تھا۔ پاکستان کو کریشن کے بعد کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، دوسرے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کون سا اہم مسئلہ زیر بحث تھا، جداگانہ طرز انتخاب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھ سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کامن ویلتھ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں،
ایک سوال کامن ویلتھ کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا. 1960 میں کون سے تاریخی واقعات پیش آئے تھے. تو یہ سارے سوالات ہسٹوریکل تھے. اس کے بعد مجھ سے خیر اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا کہ پاکستان میں جناح پر پی جی ریسرچ پر کیوں پابندی ہے. جناح کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے. اور یہ سوال بھی وہاں پر پوچھا گیا تھا کہ پہلے آئین بنانے میں سیکولرسٹ اور ماڈرنسٹ کے درمیان کیا تنازع تھا. جناح نے 1927 میں کون سا مطالبہ تر کیا تھا. اور جداگانہ طرز انتخاب کے بجائے جناح نے کون سا متبادل مطالبہ پیش کیا تھا. 1937 میں جناح نے مسلم لیگ کی بہتری کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے تھے. تو یہ سوالات جناح کے حوالے سے تھے. پاکستان فورن پالیسی کے بارے میں بھی مجھ سے سوالات پوچھے گئے تھے کہ پاکستان فورن پالیسی کے لوازمات کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو تین سوالات اور پوچھے گئے تھے. مجھ سے انٹرویو کے دوران صرف امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہے وہ کیوں ایمبیولنٹ رہا ہے. اس کے علاوہ مجھ سے میرے ریسرچ ورک کے بارے میں بہت سارے سوالات پوچھے گئے تھے. ان میں سے جو اہم ہیں وہ میں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں. سوال کچھ اس طرح تھے کہ آپ کس ایشو پر کام کر رہے ہو. کیونکہ اس وقت میرا ایم فل کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کس ایشو پر کام کر رہے ہو. میرے ریسرچ کا جو کنکلوژن ہے وہ کیا ہے اور میں کون سا میتھڈ یوز کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جتنے بھی سوالات مجھ سے میرے ریسرچ ورک کے اوپر پوچھے گئے تھے تو وہ میرے ریسرچ کے اندر ہی کویسچنز تھے. تو اس لیے میں یہاں اب سے وہ کویسچنز بھی ڈسکس کرنا نہیں چاہتا. اب آپ لوگوں کے لیے میرا سجیشن ہے, شاید ہی آپ لوگوں کے کام آ جائے گا. انٹرویوز کے لیے تیاری کرنے سے پہلے آپ اپنے اور اپنے علاقے کے بارے میں ضرور معلومات یاد رکھیں. یو مسٹ ہیو نالج اباؤٹ کرنٹ افیئر. مثال کے طور پر واٹس گوئنگ آن ان پاکستان اسپیسیفکلی ان پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری. اس کے بعد ٹیررزم کیا ہے اور اس کے بعد ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. شاید آپ سے ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم میجرمنٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. آپریشن عزم استحکام کے بارے میں بھی آپ نے تیاری کرنی ہے. اس کے بعد اپنے کشمیر ایشو پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کشمیر ایشو کیا ہے اور 5 اگست کے بعد کون سے تبدیلیاں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کا نیچر ہے اس میں آیا ہے. اس کے بعد آئی ایم ایف, انفلیشن, اکنامک کنڈیشن آف پاکستان, اسی کے بارے میں آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. سی پی ایکس اسٹیٹس کیا ہے. اس کے بعد پاکستان ریلیشن شپ وتھ چائنا, امریکہ اینڈ رشیا, یہ ٹاپک آپ نے تیار کرنا ہے. پاکستان ریلیشن شپ ود افغانستان اسپیسیفکلی ود طالبان گورنمنٹ, بلوچستان ایشو, پاکستان سٹانس آن فلسطین. ان میں کسی موضوع پر آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے ان موضوعات پر تھوڑا بہت ریسرچ کرنا ہے. ایک بک ریڈ کرے, یہ آپ کی مرضی ہے. آپ سے اسی بک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ رائٹر نے اس بک میں کیا لکھا ہے, اس بک کا کنکلوژن کیا ہے. اسی موضوع پر آپ سے بہت سارے کویسچنز پوچھے جا سکتے ہیں. تو جو بک آپ ریڈ کرتے ہیں یا آپ لوگ انٹرویورس کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ بک ریڈ کیا ہے, تو پھر آپ سے ان ہی بک میں بہت سارے کویسچنز پوچھا جائے گا. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھ سے بھی مختلف قسم کے اصطلاحات کے بارے میں پوچھا گیا, تو آپ نے بھی ان اصطلاحات کو یاد کرنا ہے, جیسا کہ بی ڈی سسٹم اور یہ کس طرح کا سسٹم تھا, کس نے انٹروڈیوس کیا تھا, ڈومینین اسٹیٹس کیا ہے, جوائنٹ الیکٹوریٹ اور سپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے وہ کیا ہے, اس میں کیا فرق ہے. اس کے علاوہ جو کنسپریسیز ہے, مثال کے طور پر اگر ٹالا کنسپریسی, تو اسی کے بارے میں آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے.
جتنے بھی لیگل کیسز ہوئے ہیں، مثال کے طور پر مولوی تمیز الدین کا کیس ہو گیا، اور اس کے بعد سردار پٹیل کا کیس ہو گیا، 200 کیس ہو گیا، بہت سارے کیسز ہے، تو آپ نے ان کیسز کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ہسٹری کے بارے میں بھی آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ نے ہسٹری میں بھی تھوڑا بہت تیاری کرنی ہے۔ مثال کے طور پر کس طرح مغل کا رائز اینڈ فال ہوا، اس کے بعد برٹش کا کس طرح رائز اینڈ فال ہوا، برٹش پالیسیز وغیرہ پر آپ نے تیاری کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1857 جنگی آزادی کے بعد جتنے بھی مومنٹس چلے ہیں، وہ ایجوکیشنل ہو، سوشل ہو، پولیٹیکل ہو یا ریلیجیس ہو، اس کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ الٹیمیٹ کاز آف دی فارمیشن آف پاکستان، وہ کیا تھا، تو وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ 1940 کے بعد پاکستان کے لیے لوگوں نے ڈیمانڈ شروع کیا۔ اس سے پہلے مسلم لیگ کا جو پالیٹکس تھا وہ مسلم رائٹس کے لیے تھا، لیکن 1940 کے بعد صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہے۔ تو آپ لوگوں نے 1940 کے بعد 1947 تک جو جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں نے ضرور تیار کرنا ہے۔ پاکستان میں جو گورنمنٹ سسٹم ہے، آج کل جو گورنمنٹ سسٹم ہے وہ کس طرح ہے۔ گورنمنٹ سسٹم ان پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی پولیٹیکل اور کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ میرا آخری سجیشن آپ کے لیے آپ کے ریسرچ کے بارے میں ہے۔ انٹرویو کے لیے جانے سے پہلے اپنے ریسرچ ورک، خواہ وہ ریسرچ پیپر ہو، ریسرچ تھیسز ہو، تو آپ نے ایک بار ضرور ریڈ کرنا ہے۔ اپنے انٹروڈکشن میں اپنے ریسرچ ورک کے بارے میں ضرور بتائے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اس چینل پاک اسٹڈیز پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کویسچن ہو یا کوئی کامنٹ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ اینڈ بیسٹ آف لک۔